ہی چھین لیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن دحیہ بن خلیفہ قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم قباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صداعين فاقطع أخذهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا تصفها۔ اسلامی معاشرت میں اسلامی طرز لباس پیارے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مسلمان اپنے لباس میں کن باتوں کی رعایت رکھے تاکہ اس کا ستر پوشی بھی ہو جائے، زیب و زینت بھی ہو جائے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہو جائے، اور یہ لباس پہننا باعث اجر بھی ہو جائے۔ تو ایک صحابی حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبطی چادریں آئیں، آپ نے ان میں سے ایک مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا، ایک کا تم کرتا بنا لینا اور دوسرا ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ اپنی اوڑھنی کے طور پر استعمال کرے گی۔ پھر جب دحیہ اٹھ کر جانے لگے آپ نے اس سے فرمایا، دحیہ اپنی بیوی سے یہ بھی کہہ دینا کہ نیچے ایک اور کپڑا لگا دے تاکہ اس کے بال دکھائی نہ دیں۔ عورت باریک لباس بھی استعمال کر سکتی ہیں بشرطیہ کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا بھی لگا ہوا ہو۔ تو یہاں اللہ کا نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اوڑھنی بنا لے، باریک ہے، آپ کی بیوی استعمال کر سکتی ہے، اوپر سے ڈیزائن اچھے ہیں، لیکن اس کے نیچے کپڑا لگا لے تاکہ بال نظر نہ آئے، اور اب تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم جاہلیت کی طرح مت باہر نکلنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس زمانے کے جاہلیت والی عورتیں، جاہلیت والے اس زمانے میں عورتیں جب نکلتی تھیں تو دوپٹہ پھر بھی کرتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ دوپٹوں کے دونوں کونوں کو اپنے پشت کی طرف ڈال دیا کرتی تھی اور ان کا سینہ کھلا ہوا کرتا تھا، اس سے منع فرمایا۔ یہ زمانے جاہلیت کی معاشرت تھی، اور آج 2 قدم آگے ہے آج کی تہذیب، گندگی میں، بے حیائی میں۔ اس نے دوپٹہ ہی چھین لیا ہے، دوپٹہ ہی چھین لیا ہے، رہا ہی نہیں۔ یہ تو میں ان کا عرض کر رہا ہوں جو نیک پارساں ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، پارک میں جاتی ہے، تسبیح ساتھ ساتھ رکھتی ہے، لیکن دوپٹہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا رچ بس گیا کہ اسے گناہ سمجھتا بھی کوئی نہیں، اسے گناہ سمجھتا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا ہے کہ باریک لباس استعمال کریں لیکن نیچے استر لگا لیں اور کپڑا لگا لیں تاکہ بال نظر نہ آئے، جسم نظر نہ آئے۔ اس لیے اگر یہ ہے تو پھر تو وہ لباس ہی نہیں رہا، پھر وہ لباس ہی نہیں رہا۔ تو عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، وہ چھپی ہوئی رہنے چاہیے۔ اللہ کی رحمت نہیں آتی اس عورت پر جس کے بال کھلی ہوئی ہوں،
وہ تو ایسی ہے کہ بے ستر ہے، اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ دیکھیے نا اسکول کالج کا حال، کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے۔ کیسے پھر ہماری نسلیں اللہ کی بنیں گی اور ماں باپ کی بنیں گی، جہاں اللہ کی لعنت ہی برس رہی ہے، رحمت کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور یہ گناہ بھی ایسا کہ ندامت بھی نہیں ہے، اس پر ندامت بھی نہیں ہے۔ تو اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول نے، اور فرمایا اسی طرح لباس میں تفاخر اور نمائش نہ ہو۔ کتنا قیمتی بٹن لگایا میں نے، بتاتا ہے، ہاں، بٹن لاکھوں روپے کا، یہ بھی حرام ہے تفاخر۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پیو، اچھا نہ پہنو، اچھی رعایت اختیار نہ کرو، ضرورت کی بھی اجازت دیتا ہے، آسائش کی بھی اجازت دیتا ہے، آرائش کی بھی اجازت دیتا ہے، نمائش اور تفاخر کو حرام قرار دیتا ہے۔ ضرورت میری سطر ڈھپ جائے یہاں سے لے کر، بس کافی ہے، نہیں، آسائش، آرائش، اچھا بھی لگے ذرا، ایسا لباس پہننا۔ پھر یہ ہے کہ آسائش، ذرا جسم کو آسائش بھی ملے، آرام بھی ملے، یہ بھی جائز۔ چوتھی صورت نمائش، تفاخر، پتہ چلے کہ کوئی کھاتا پیتا گھرانے سے، یہ حرام ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے لباس پہن رہا کہ پتہ چلے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، نمائش، دکھلاوا، یہ حرام ہو جائے گا۔ اور آج انسان، اسے نہ اپنی ضرورت کی فکر، نہ آسائش کی فکر، آرائش کی، اسے ساری فکر ہے نمائش کی، نمائش۔ اور یہ نمائش کا بھوت ایسا سوار ہے کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ ٹانگیں پھیلانا شروع کر دی اس نے۔ اس نمائش کی بھوت ایسا سوار ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیا۔ وسائل تھوڑے ہیں، دکھاتا یوں ہے کہ بڑے وسائل ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، اخراجات کا انداز ایسے اختیار کر رہے جیسے کہ یہ تو بس برس رہے ہیں اس پر۔ اور اسی نمائش کو برقرار، جھوٹی عزت، یہ جھوٹی عزت، یعنی اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے، اپنے من میں، ارے کہ لوگ اسے کیا اندر ہی اندر کیا سنا رہے ہوں گے۔ اس جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سود بھی لیتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز بھی مٹ گئی۔ دکھلانا جو ہے، نمائش، یہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبث ثوب شہرة فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامہ، جو شہرت اور تفاخر کا لباس دنیا میں پہنے گا، کل قیامت میں اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، سب کے سامنے ذلت کا لباس زیب تن کرے گا۔ عرب کے ہاں جو عرب کے متکبرین تھے نا، چودھری وڈیرے، ان کا ایک عجیب رواج تھا کہ جو جتنا بڑا چودراہٹ دکھانا چاہتا وہ اپنی چادر کو اتنی بڑی رکھتا اور زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی، اور اس کے سلوار کے پانچے بڑے بڑے اور زمین پر لگتی ہوئی جایا کرتے تھے۔ یہ علامت تھی کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی نے حدیبیہ کے موقع پہ بطور سفارت کے انہیں بھیجا کہ جب مکہ والوں سے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہمیں اجازت دے دو، تو رات اپنے بھتیجے کے ہاں قیام فرمایا۔ بھتیجا مسلمان نہیں تھا۔ صبح مذاکرات کے لیے جب سرداران قریش کے میز پر جانے لگے تو بھتیجے نے دیکھا کہ چچا کی سلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، تو بھتیجے نے کہا، چچا اس حال میں جائیں گے تو کون آپ سے پوچھے گا؟
آپ کے تو بات میں اور آپ کے تو مذاکرات میں جان ہی نہیں پڑے گی. یہ لباس تو بڑے لوگوں کا نہیں ہے، سلوار نیچے کیجئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ جانتے تھے عزت دنیا کے پاس نہیں ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ تو ہم پگلے ہیں کہ سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس عزت ہے. یہ نہیں کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے، اور یوں نہیں کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے. ہاں، یہ تو ہم پگلوں کی سوچ ہے. ورنہ سچ یہ ہے کہ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کے ہاں عزت ہے. کہنے لگے چچا چچا کہنے لگا بیٹے ہاکذا رأیت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے میں نے اپنے نبی کی سلوار یوں ہی دیکھی ہے. لوگوں کے نظروں میں عزت رہے نہ رہے، مجھے تو اپنے محبوب کا طرز پسند ہے. عجیب لوگ تھے. ان کے دنیا یہ دل کی دنیا یہ سمجھ چکی تھی کہ عزت دنیا کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. جب ربیع بن عامر سے رستم کے دربار میں کسی نے کہا نیچے سے لقمہ اٹھاتے ہوئے کہ ربیع کیا کر رہے ہو، تم نیچے سے ٹکڑا اٹھا رہے روٹی کا، تو لوگ کہیں گے تو بھوکے لوگ ہیں، نیچے سے کیوں اٹھا رہے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے استعمال کر لو، ہو سکتا ہے ساری برکت اسی میں ہو. جب کسی نے کہا نا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا نبی کی سنت میں اور طرز میں کیا مزے ہیں اور کیا عزت ہے. ہم خود اپنی نظروں میں گر چکے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے ہم خود اپنی نظروں سے گر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا کر لیں گے تو لوگ نظروں، ہم خود گر چکے ہیں. ہمارے خود دلوں میں اسلامی معاشرت کی عزت نہیں رہی، ہم خود گر چکے ہیں. ورنہ میرے نبی جو معاشرت لے کے آئے ہیں وہ تو انسانیت کو عزت کی معراج تک پہنچاتی ہے. فرمایا ایسا لباس بھی نہ پہننا جو متکبرانہ ہو. آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ یوم القیامہ. فرمایا جو شخص اپنا کپڑا فخر کے طور پر زیادہ نیچے کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اس لیے میرے نبی کی سنت ہے سلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، آدھی پنڈلی تک، ورنہ کم از کم ٹخنوں سے اونچی ہو، ٹخنوں سے اونچی ہو. میرے نبی کی پسند ہے. اور فرمایا جو تکبر کی وجہ سے جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ایک روایت فرمایا جہنم میں جائے گا. تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لباس ایسا ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو ریشم سے منع فرمایا. اور سرخ شوخ رنگ یہ عورتوں کا لباس ہے، مردوں کو اس سے منع فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. رواہ البخاری. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. دونوں نے جینس پہنی ہے تو پہچان سکتا ہے کوئی؟ اور بال بھی دونوں کو ایک جیسے کٹے ہوں؟ نہیں پتہ چلتا یہ مخلوق کون سی ہے، نہیں پتہ چلتا. رواج پڑتا چلا جا رہا. مردوں میں تو تھی، اب عورتوں کے اندر بھی آ گئی، اور بچپن سے پہنانا شروع کر دیا دیا بچیوں کو. اچھا یہ گناہ اتنا رچ بس رہا ہے نا، اب جو منع کرتا ہے یار یہ تنگ نظر مولوی ہے، یار تنگ نظر ہے. میری تو نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے. ارے میاں تمہاری نیت ٹھیک ہو کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، نیت میں اسلام آباد ہو کہاں پہنچو گے؟ بولو میری نیت ٹھیک ہے. نیت تو میری تھی اسلام آباد جانے کی، گاڑی بیٹھ گیا کوئٹہ،
کہاں پہنچو گے؟ نیت تھی روٹی کھانے کی، کھا زہر رہا ہے، کہا میری نیت ٹھیک ہے، تو مر جائے گا نہیں مرے گا؟ نیت بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، دل کی نیت بھی ضروری ہے، لیکن میرے نبی نے جو ظاہر کی زندگی بتائی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو لعنت فرمائی ہے عورت ایسے بال کٹوائے، ایسا لباس پہنے، ایسے ڈھیل ڈال اختیار کرے کہ مردوں کی طرح لگے، اور مردوں پہ لعنت فرمائے اللہ کے رسول نے، یہ رحمت کے مستحق نہیں ہیں جو ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسے بال بناتے ہیں، ایسے بالیاں لگا رہے ہیں۔ ناک میں رہ گئی بالی ڈالنا، کان میں تو پہن لیے۔ شوق ہے عورت بننے کا، اپنی قسمت میں خوش نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسے پر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو زنانہ لباس پہنے اور عورتوں پر جو مردانہ لباس پہنے۔ اللہ کے رسول کو سفید رنگ کا لباس پسند تھا، لیکن آپ نے دوسرے کلر والے بھی پہنے ہیں، دوسرے کلر والے بھی پہنے ہیں۔ آپ کے پاس بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے 2 رنگ والے کپڑے بھی پہنے ہیں، سبز رنگ کا بھی پہنا، نیلے رنگ کا بھی پہنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اس طرح زرد رنگ کی آپ نے سرخ اوڑھنی بھی آپ نے اوڑھی، اور سیاہ رنگ کا آپ نے امامہ بھی پہنا، لیکن عام طور پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس وہی تھا کہ جب مسلمان دنیا سے جاتا ہے اور جو اعزازاً اسے کفن سفید رنگ کا پہنایا جاتا ہے، یہ اعزاز ہوتا ہے، اس کا اعزاز، ہاں یہ اس کا اعزاز ہے۔ مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے تو غسل، یہ اس کا اعزاز ہے، پھر سفید رنگ کا لباس، یہ اس کا اعزاز ہے، پھر مسلمانوں کے کندھوں کی سواریوں پہ سوار ہو کر یہ اپنے وطن جاتے ہیں، یہ سب اعزاز کی شکلیں ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے وہ ایک اعزازی لباس پہنایا جاتا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ زیادہ مسلمان اسی کو زیب وطن کیا کرے، ورنہ اللہ کے یہ مستحب کے درجے میں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، لیکن صرف یہ فرمایا کہ ایسا لباس جو خاص عورتوں کے لیے ہے وہ نہ پہنے، باقی لباس پہننا جائز ہے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ سبحان ربک رب